نهجه إلى يوم الدين تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ سورہ یوسف کا درس جو ہے آیت نمبر 1 سے 5 تک لیا تھا۔ آج انشاءاللہ آگے کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ وكذلك، اور اسی طرح، یجتبیک ربک، چنے گا یا چنتا ہے تمہیں تمہارا رب، ویعلمک، اور سکھاتا ہے تم کو، من تأویل الاحادیث، تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت، ویتم نعمتہ علیک، ویتم، اور پورا کرتا ہے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، تم پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی آل پر، کما اتمہا، جیسے کہ اس نے پورا کیا تھا، علی ابوئی کا، تیرے دونوں باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ لقد كان فی یوسف و اخوتہ، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں تھے، آیات، بہت بڑی نشانیاں تھیں، للسائلین، سوال کرنے والے، پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لیوسف، یقیناً یوسف، و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، جب کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، یقیناً کھلی غلطی میں ہے۔ اقتلوا یوسف، اقتلوا، قتل کرو، یوسف، یوسف کو، او اطرحوہ، یا اسے پھینک دو، اردن، کسی زمین پر، یخلو لکم وجہ ابیکم، اس سے تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، یعنی اکیلا تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں سے بن جانا۔ قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال دو، فی غیابۃ الجب، کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ، جسے اٹھا لے، بعض السیارہ، بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 سے 10 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ مات اللہ تعالیٰ، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چناؤ کرتا ہے تیرا رب تجھے، تیرا اجتباء کا لفظ جو ہے یہاں پر اجتبی کا لفظ آیا ہے، اجتباء کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چننا اور اس کو اختیار کر لینا۔ علامہ راغب، جو کہ لغت کے علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیض کے ساتھ خاص کر لے کسی بندے کو، اس کی بغیر اپنی ذاتی کوشش کے، یعنی انسان کی ذاتی کوشش کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خاص کر لے اپنی نعمتیں عطا کرنے کے لیے، یہ ہے اجتباء کا معنی۔ اور اس طرح یہ لفظ جو ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی، جب انہوں نے غلطی کی اور توبہ طائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے ان کو چنا، یعنی ان کو جو ہے انعامات سے نوازا، ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے اور ان کو مقام مرتبہ دیتے ہوئے۔ اور اسی طرح سے بعض دوسرے انبیاء کے حوالے سے بھی اجتباء کا لفظ آیا ہے۔
تو اجتباء کا معنی کسی کو اختیار کر لینا، چن لینا، اور اس کی بغیر ذاتی کوشش محنت کے اس پر اپنے خاص فیض اس پر خاص اپنی عنایتیں کر دینا، تو یہ ہے اجتباء۔ تو فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو خواب سن کر، جو خواب سنایا انہوں نے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی کہ کہیں یہ خواب جو ہے بھائیوں کو نہ سنانا، کہ شیطان جو ہے کہیں ان کے اندر حسد پیدا کر کے تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلے۔ اور پھر مزید بیٹے کو بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ خواب دیکھنا جو ہے حقیقت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی عظیم مقام دینے والا ہے، کہ جو نبوت کا یا صدیقیت کا مقام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندے کو چننا جو ہے حقیقت میں، یہاں تو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے خواب کے ظاہر کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ واقعی ہی بیٹے کا خواب دیکھنا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو عظیم مقام دینے والا ہے کہ اس کے 11 بھائی اس کو سجدہ کریں گے، اور صرف بھائی نہیں بلکہ ماں باپ بھی، اور باپ بھی وہ جو اللہ کے نبی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا اپنے بیٹے کو سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دینے والا ہے جو ممکن ہے باپ سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو یہ وہ تعبیر تھی، یا یہ وہ حقیقت تھی جو یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کے خواب سے محسوس کی، کہ اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تم کو چناؤ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چناؤ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندوں کو۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا چناؤ بہت عظیم سطح پر ہوتا ہے، بہت عظیم مرتبہ مقام کے لحاظ سے ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے انبیاء رسولوں کا چناؤ ہے، اور اس میں سب سے بڑا چناؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا، رسولوں کا سردار بنایا۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے چناؤ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں طرح طرح کے۔ انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان چناؤ کے اندازات، ان چیزوں کو دیکھے، ان کو محسوس کرے، ان کو جانے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اس پر جو نعمت ہے اس کو جانے، اس کی قدردانی کرے۔ یعنی پہلی بات، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان ہے، حیوان نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، تو انسان ہونے کے لحاظ سے اس کا چناؤ کیا جانا، پھر اس انسان کا اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا کر اس کو اسلام کی نعمت سے نواز دینا، اس کو مسلمان بنا دینا، ایک دوسرا چناؤ ہے اس کے لیے۔ پھر اس مسلمان کو مختلف طرح کے گمراہ کن فرقوں جماعتوں سے بچا کر توحید اور سنت کے رستے پر چلا دینا، لگا دینا، ایک اللہ تعالیٰ کا اور اس سے بڑھ کر چناؤ ہے۔ اور پھر اس کو اگر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے، یعنی توحید و سنت کے رستے پر لگا کر گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور اس کے لیے چناؤ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان واحد تو ہوتا ہے، توحید پرست تو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعتوں سے اسے جو ہے اس میں لاپرواہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مزید اس سے بڑھ کر چناؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو، جس کو توحید و سنت کے رستے پر چلایا ہے، اس کو نیکی کی توفیق دی ہے، اس کو علم کے رستے پر لگا دے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم ترین چناؤ کا انداز ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنے بندوں میں سے جن کو چنا تھا ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ تو علم کا دیا جانا، علم کا عطا ہو جانا کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، اللہ کا بہت بڑا فیض ہے۔ اور پھر مزید اس سے آگے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ جس کو علم دیا ہے اس کو آگے علم پھیلانے کی اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لگانے کی، ہدایت دینے کی، دعوت دینے کی توفیق دے دے، تو اس سے بڑھ کر چناؤ ہے جو کہ حقیقت میں انبیاء کا مرتبہ اور منصب اور مقام ہے۔ تو یہ وہ چناؤ ہے انسان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی اس کو توفیق ملی ہے،
اللہ کی طرف سے اس کو کوئی اس طرح کی عنایت حاصل ہوئی ہے تو اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرے، اللہ کی اس نعمت کو جانے، اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر کے ساتھ ہی نعمتیں مزید آگے بڑھتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ رب کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ اعلان ہے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ ہے اس آیت کے حوالے سے اللہ یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چنے گا تم کو تمہارا رب۔ تو واقعی یوسف علیہ السلام کا جو چناؤ اللہ نے کیا، جس طرح ہم نے اشارہ کیا ہے کہ ان کا یہ خواب ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا عظیم مرتبہ مقام دینے والا ہے، کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ اس مقام تک پہنچے ہوں گے کہ حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی، ان کے ماں باپ بھی اس مقام تک نہ پہنچے ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے گا من تأویل الاحادیث۔ تعویل کا معنی جو ہے اس کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں۔ تعویل کا ویسے معنی کسی بات کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی تہ تک پہنچنا، اور تعویل کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقصد کی طرف لوٹانا۔ اور یہاں پر تعویل الاحادیث، اس سے اکثر مفسرین نے مراد لی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسی فہم و بصارت دے گا، ایسی سمجھ و بصارت دے گا کہ ان کے اس سے جو ہے خوابوں کی تعبیر کرنا اور خوابوں کی حقیقت تک پہنچنا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی کہ یہ عنایت ان پر کرے گا۔ اور واقعی ہم آگے چل کر دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو یہ عنایت کس انداز سے حاصل ہوتی ہے۔ تو مائک وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت کو تم پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا، یعقوب کی اولاد پر۔ تو وہ کون سی نعمت ہے جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے؟ کما اتمھا علی ابویک، کہ جیسے کہ اللہ نے اس نعمت کو پورا کیا تھا علی ابویک، تیرے دونوں باپوں پر، یعنی تیرے دادا پر دادا پر، من قبل، پہلے سے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر۔ ہم نے ذکر کیا تھا کل سابقہ درس میں کہ یوسف علیہ السلام اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے دنیا میں سب سے اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والے، کہ خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اور پردادا اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں پوری نوع انسانیت میں اس نسب سے کوئی دوسرا رشتہ نظر نہیں آتا، نہیں ملتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح کہ تمہارے پہلے دادا پر دادا پر، ابراہیم اور اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام پر اس نعمت کو پورا کیا، ان کو نبوت عطا کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ وہ نعمت تم کو بھی عطا کرے گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام کیوں نہ لیا؟ خود بھی تو اللہ کے نبی تھے۔ تو یہاں پر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا نام نہ لینا ان کی عاجزی اور اللہ کے سامنے انکساری کے انداز سے ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کتنے بھی اونچے مقامات کیوں نہ عطا کر دے، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اور اللہ کی عنایتوں کے سامنے اپنے آپ کو اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے عاجزی انکساری کے طور پر اپنا نام نہ لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دادا پر دادا یعنی اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، کہ جس طرح ان پر اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کیا، ان کو نبوت عطا کی، ایسی ہی نبوت کا تم کو ملنے والی ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کو پیشین گوئی ایک طرح کی دے دی گئی باپ کی طرف سے، کہ تیرا یہ خواب اس بات کی پیشین گوئی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس عظیم مقام سے نوازنے والا ہے، کہ جس طرح کا مقام تو اس سے پہلے تیرے دادا پر دادا اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑا ہی علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور اللہ تعالیٰ کی عطیات جو ہیں وہ کسی اندھے کی لاٹھی نہیں ہیں، اور خصوصاً دین کے حوالے سے، علم کے لحاظ سے، اور دین اور دعوت کے اس میدان میں پیشوائی، رہنمائی اور امامت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں جو ہیں انہی کو ملتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ واقع ہی، یعنی کہ یہ فضل عطا کرتا ہے اور جن کو اس کے لائق سمجھتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس منصب کو پانے کے لائق ہے،
اللہ کی حکمت کس کو دینے میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہی کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر دنیاوی اعتبارات سے بہت پیچھے بھی ہوں۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نبی بن کر اٹھے اور نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت بھی آپ کے مخالفین اور کافروں کا اسی بات پر اعتراض تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ انہوں نے کیا کہا کہ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے دو شہر بستیاں ہیں، اس میں بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، تو کیوں نہ یہ قرآن ان میں سے کسی مالدار، کسی سردار کے اوپر نازل ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کے لیے اور قرآن کے نزول کے لیے اسی یتیم، فقیر، غریب کو چننا تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیاوی معیار، کسی کے اونچا ہونے کے، بڑا ہونے کے، اس کی سرداری ہو، اس کی پاس مال و دولت ہو، اس کا دنیاوی لحاظ سے بڑے اعتبارات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اعتبارات نہیں ہیں، بلکہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کسی کو اگر کوئی عہدہ منصب ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کسی خاندانی لحاظ سے اگر کسی کی کوئی فوقیت ہے تو خود اس خاندان میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے، اپنی تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، کہ جس پر انسان فخر کرے یا انسان سمجھے کہ اس چیز کی وجہ سے وہ کسی بڑی چیز کا لائق ہے، اس کا حقدار ہے۔ تو اسی اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا یہ مقام کس کو دینا ہے، کس کو عطا کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف رسول کریم علیہ السلام ہی نہیں، بلکہ ہم آپ کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء کی تاریخ اگر دیکھتے ہیں تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے سردار، اس وقت کے بڑے بڑے مالدار، اور جن کی بڑی شہرت تھی، جن کے بڑے حکم اور آرڈر چلتے تھے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا نہ کیا نبوت اور رسالت کا، اور ان کو چھوڑ کر ان سے کہیں دنیاوی لحاظ سے جو کم درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے ان کو عطا کیا۔ جس طرح کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی اسی چیز کو پڑھتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اپنے ان کو اپنے نبوت سے نوازا، بادشاہی سے ان کو عطا کی، تو لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ان کو یہ کیوں ملی ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا ہے، ان ربک علیم حکیم۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ تیرے رب جو ہے بڑا ہی علم والا، حکمت والا ہے، کہ اس کی عنایتیں، اس کی عطیات جو ہیں کسی اندھے کی لاٹھی نہیں کہ بغیر کسی وجہ کے ہی، بغیر کسی سبب کے ہی، اور بغیر کسی علم و حکمت ہی کہ کسی کو مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو اگر کوئی چیز دیتا ہے، خصوصاً دینی لحاظ سے، نیکی اور ان دعوت کے میدان میں، ان میدانوں میں اگر کسی کو مرتبہ مقام دیتا ہے تو اپنے عظیم علم و حکمت کے تحت دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں آیات، بڑی عظیم نشانیاں تھیں، للسائلین پوچھنے والوں، سوال کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو سوال کرنے والوں کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، تو کیا واقعی ہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا تھا، ان کے واقعے کے بارے میں کوئی پوچھا گیا تھا؟ اس حوالے سے بعد مفسرین ذکر کرتے ہیں، اور جس کا ہم نے کل اشارہ بھی کیا تھا کہ قریش نے یہود کے اشارے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کے طور پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، اور بلکہ یہ بھی پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں رہنے والے تھے، اس کے بعد شام چلے گئے تھے، اور پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، کیسے آباد ہوئے؟ یعنی بنی اسرائیل کا علاقہ اصل تو مصر نہیں تھا، پہلے ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، عراق سے وہ ہجرت کر کے شام چلے جاتے ہیں اور شام میں ہی رہتے ہیں، وہیں سے ان کی آگے اولادیں، نسلیں چلتی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام تک وہ وہیں پر تھے، تو آخر یہ مصر کیسے پہنچے؟ تو یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ تو اس پر جو ہے یعنی کہ یہ صورت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ کہ صرف ان کے سوال کا جواب دیا، بلکہ پوری تاریخ بیان کر کے رکھ دی کہ بنی اسرائیل کا مصر میں جانے کا واقعہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، اور سارے اس کے معاملات، اس کے واقعات کیا تھے۔ تو اس سے کیا ہے کہ مکہ والے جو چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا سوال کر کے آپ کو لاجواب کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ جواب نازل کیا کہ جو نہ کہ صرف ان کے لیے، بلکہ جن یہودیوں سے انہوں نے پوچھا تھا
ان کے لیے بہت بڑا جواب تھا کہ جو من گھڑت قسم کے قصے کہانیاں لیے پھرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے ان کے قصے کہانیوں کی بھی حقیقت فاش کر دی۔ تو یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ واقعہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے، تو اللہ کل حال لیکن اس کے صحیح ہونے میں کوئی یعنی کہ دوری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا کوئی سوال کیا گیا ہو، اٹھایا گیا ہو، اور اس کی بنیاد پر پھر جو ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی ہو اور فرمایا کہ فی آیات للسائلین۔ لیکن اگرچہ سائلین کا لفظ جو ہے سوال کرنے والوں کا عربی کا ایک محاورہ ہے، عربی کا ایک انداز ہے کہ بعض اوقات سننے والوں کو بات کا شوق دلانے کے لیے، بات سننے کا شوق دلانے کے لیے جو ہے ان کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ واقعی ہی لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں اور سوال کر رہے ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صورت حامیم سجدہ میں، سورۃ فصلت میں بھی اسی طرح کی آیت بیان کی ہے، ما فجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے حوالے سے بیان کیا کہ زمین کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو ہے اس میں پہاڑ کھڑے کیے اور اس میں خیر و برکتیں ڈالیں، اور اس میں جو ہے لوگوں کی جو خوراک سے اس کے ذریعے بنائے 4 دن کے اندر۔ سوا للسائلین، یہ سبھی کیا تھا؟ سوال کرنے والوں کے لیے برابر طور پر۔ تو یہاں پر بھی سوال کرنے والوں، حالانکہ یہاں پر ممکن ہے کسی نے سوال نہ کیا ہو، تو بات کر رہے تھے کہ اس طرح کا لفظ جو ہے عربی کے محاورہ بھی ہے کہ بعض اوقات سننے والوں کو شوق دلانے کے لیے یہ لفظ لایا جاتا ہے، اگرچہ سوال کسی نے نہ بھی کیا ہو۔ تو میں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے ان واقعات کے اندر، ان کے قصوں کے اندر جو ہے بہت بڑی نشانیاں تھیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ حقیقت میں یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور ان کے بھائیوں کے معاملات، ان چیزوں کے اندر بہت بڑی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے عظیم وہ نشانیاں اور پہلو ہیں کہ جو اس صورت کے ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ سے ہم کو ملتے ہیں۔ کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کی نفرت، ان کا حسد، ان کے بدگمانی، ان کے برے ارادے، اور نہ کہ صرف ان بھائیوں کا معاملہ بلکہ اور بھی طرح طرح کے جو ہمیں اس واقعے کے، اس قصے کے اندر ملے گی چیزیں، کہ یوسف علیہ السلام کے مخالفین، چاہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہو، چاہے وہ اور کوئی ہیں اس طرح کے لوگ، اور سب سے بڑا شیطان کہ جو جس انداز سے وہ بہکا رہا تھا اور ظلم پر آمادہ کر رہا تھا، اپنوں کا ظلم اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے مد مقابل یوسف علیہ السلام، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی عفت، ان کی عصمت، ان کی درگزر اور معافی کے پہلو، اور اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ کا صبر، ان کی استقامت، اور ان کا حوصلہ، اور یہ ساری چیزیں، تو ہمیں کس انداز سے اس میں طرح طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں بہت بڑی عبرتیں ہیں، بہت بڑے سبق ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ غلاموں کو جیل سے نکال کر تختوں پر بٹھا دیتا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے اور دست درازیاں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ایسا بے بس کر کے ایسا مجبور بنا دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جن پر ظلم ڈھائے ہوتے انہوں نے، ان کے سامنے وہ اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے اسی صورت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا منظر، کہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے مسکین اور فقیر ہو کر، کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفر لنا الکیل، کہ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیفیں، اذیتیں پہنچی ہیں، تو اور ہم معمولی قسم کا ساز و سامان لے کر آئے ہیں تم سے اناج لینے کے لیے، تو ہم پر رحم شفقت فرما۔ تو یعنی کہ کیا بے بسی کا انداز ہم کو نظر آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، اس وہاں پر جو ہم پیش کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد واقعی ہی بہت بڑی عظیم نشانیاں اور عبرتیں اور سبق ہیں اس واقعے کے اندر، اور یہی ہمارا مقصد ہے اس صورت کو لینے کا اپنے اس پروگرام میں، کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا عظمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام آگے چل کر، لطیف لما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے ارادوں کو بڑے خفیہ انداز سے، بڑے باریکی سے اور بڑے غیر محسوس طریقے سے ان کو نافذ کرتا ہے، اور ایسے کہ ایسے انداز سے اللہ تعالیٰ کے ارادے نافذ ہوتے ہیں کہ جہاں سے انسانوں کا تصور تک نہ ہو۔ واقعی اس صورت میں طرح طرح کے وہ ہمیں مواقف نظر آئیں گے
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کس انداز سے نافذ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات و ارادے کس قدر ہیں کہ جہاں پر دنیا والوں کی ساری سازشیں، ان کے سارے پروپیگنڈے، ان کے سارے ہتھ کنڈے جو ہے وہ بیکار ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم سبق اور عبرتیں جو اس واقعے کے اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو مائک لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اندر آیات، ان بہت بڑی عظیم نشانیاں تھیں، عبرتیں تھیں، سبق تھیں اور واقعات تھے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کے انداز ہیں للسائلین، سوال کرنے والے یعنی معلومات لینے والوں، جاننے والوں کے لیے۔ اذ قال یوسف اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اب بھائیوں کی بات ذکر ہوتی ہے اور بھائیوں کی سازشوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اذ قالوا، جب کہا، قالوا کہ انہوں نے، بھائیوں نے کہا، یوسف کو، یقیناً یوسف، و اخوہ اور اس کا بھائی۔ یوسف کے بھائی کون تھے؟ یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے جو ان کی ماں سے یعنی کہ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے حسب و نسب کے حوالے سے، ان کے بھائیوں کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے اس موضوع پر کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی، جن کو بعد بنیامین کا نام دیتے ہیں، اگرچہ احادیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں آتا، صحیح احادیث میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، لیکن اس ساری روایات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہی ان کا نام ہو۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں کے نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں جس کا قرآن حدیث میں ذکر نہیں آتا۔ تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پہلی بات تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے زیادہ ہیں اور قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تکذبوهم، کہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیلی روایات جو ہے، تورات، انجیل اور یہود و نصارہ کے جو ان کی طرف سے آنے والی خبریں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی خبریں ایسی ہوں کہ جو قرآن سنت کے مخالف نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی خبریں تم بیان کر سکتے ہو، لیکن بیان کرنے کا معنی یہ نہیں کہ تم ان پر اعتماد کر لو، انہیں کو سچ مان لو۔ تو نہ تو ان کو سچ مانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ، یعنی ایسی چیزیں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہ ہو اور قرآن و حدیث میں ان کا کوئی تذکرہ نہ ہو، لیکن ایک زیادہ تفصیل کے انداز سے ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا بغیر اس پر یقین کیے ہوئے، بغیر اس کو یعنی کہ حرف آخر یا اس کو حقیقی سمجھتے ہوئے، اور اس پر اعتماد کیوں نہ کیا جائے گا؟ اعتماد نہ کرنے کی وجہ کیونکہ یہود و نصارہ کے حوالے سے معلوم ہے کہ انہیں دین کو بگاڑا ہے، بلکہ اللہ کی کتابوں کو بگاڑا ہے، اس میں تحریفات کی ہیں۔ تو اس لیے ان کے بیان شدہ واقعات، ان سے آنے والی خبریں، اس پر یقین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب ایک آدمی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی طرف سے آنے والی خبریں اور باتیں بھی پھر اس پر اعتماد کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کی بات ایسی ہو کہ جو حقیقت کے خلاف نہ ہو تو اس کو ہم لے سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں بغیر اس پر اعتماد کیے ہوئے، بغیر اس پر یقین کیے ہوئے۔ تو یہی وہ قاعدہ کلیہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ کی، بنی اسرائیل کی، ان کی خبروں کے حوالے سے دیے۔ اور یہاں پر مزید اس بارے میں تھوڑا بیان کرنا چاہوں گا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تنبیہ کے، ہمارے بہت سے مفسرین نے اپنی کتابوں کو، تفسیروں کو اسرائیلی ان واقعات سے بھرا ہے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہوتے ہیں، یا تو وہ خبر ہی قرآن و سنت کے خلاف خبر ہوتی ہے، یا اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کے اور اسلام کے جو بنیادی اصول و قواعد ہیں اس کے خلاف ہوتی ہے۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے واقعات میں بھی آپ پڑھیں گے بعض تفسیروں کے اندر کہ ایسی تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ جو ناممکن ہے کہ ایک سچا عقیدہ، صحیح العقیدہ مسلمان کبھی اس طرح کی چیزوں کو مان سکے، ان پر یقین کر سکے، کہ جس میں کھلے طور پر شرک کے انداز اور کھلے طور پر ایسی چیزیں کہ جو اللہ کے انبیاء کے لائق، ان کے حق میں کہنا ہی بالکل گستاخی کا انداز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہود و نصارہ چونکہ معروف ہیں انبیاء کی گستاخی میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی میں انہوں نے نہ چھوڑی، چیزیں کہ انبیاء ہوں، تو اس لیے ان کی خبروں پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی خبر ہو کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہ ہو، لیکن اس میں کوئی مزید تفصیل ہو تو اس کو ہم بیان کرنے کو کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ناموں کے حوالے سے جو ذکر آتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ صحیح یہی نام ہو، اور ممکن ہے کہ کچھ اور نام ہو، اور انہی میں یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کا جس کا ذکر ہوتا ہے بنیامین کے نام سے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی ان کے بھائی جو ہے وہ دوسری ماؤں سے تھے۔
تو اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام اور ان کا چھوٹا بھائی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے اخیافی بھائیوں کے لحاظ سے تھا، اور باقی بھائیوں کے ساتھ تعلق جو ہے یوسف علیہ السلام کا وہ الاتی بھائیوں کے لحاظ سے تھا کہ جو ایک باپ سے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی ماں سے جو اولاد ہوتی ہے ان کا آپس کا تعلق دوسروں کی نسبت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس لحاظ سے کہ دوسری ماں کے ہونے کے ناطے سے، ان کے اولاد ہونے کے ناطے سے، اور دوسرا جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی چھوٹا بھائی یعنی احب الی ابینا ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ اس کو محبت ہے اس سے، منا ہم سے ہماری نسبت، ونحن عصبہ جبکہ ہم ہیں جو عصبہ ہیں۔ عصبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عصبہ کے معنی عصب سے جو کسی چیز کو باندھنا، تو باندھنے سے مراد یعنی وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں اور مضبوط ہوں، کہ جن کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے مضبوط جماعت اور جتھا جس کو ہم کہتے ہیں، اس انداز سے وہ بن جاتا ہے۔ تو کہتے کہ ہم ایک مضبوط جماعت اور جتھا ہے، یعنی ظاہر بات وہ بڑے لوگ یعنی بڑے تھے، بڑی عمر میں تھے، نوجوان تھے، اس لحاظ سے سمجھتے تھے کہ ہم نوجوان ہیں، ہماری طاقت قوت ہے، اور ہم ایک زیادہ بھی ہیں، 11 لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، یا 10 کم کم۔ تو جب کہ یوسف اور اس کے بھائی چھوٹے بھی ہیں، کمزور ہیں، نہ تو کوئی یعنی کہ کسی طرح کی کوئی مقابلہ کرنا، کوئی اپنا دفاع کرنا، کوئی جنگ لڑنا، کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی اسلام سے پہلے تک جاہلیت میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں کہ عام طور پر خاندان کے چھوٹے بچوں کو، اس طرح کے لوگوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا، کس لیے؟ کیونکہ یہ تو کمزور ہے، یہ تو کسی جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے چھوٹوں کو عام طور پر جو ہے وہ ان کے حقوق نہ دیے جاتے اس جاہلانہ نظام کے اندر۔ تو اسی طرح کی باتیں جو ہیں اپنے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کرتے ہیں کہ ہمیں باپ کے کیوں ہمیں چھوڑ کر، جب کہ ہم مضبوط جماعت ہے، جتھا ہے، کسی بھی وقت میں کسی دفاع کے کسی ضرورت کے وقت میں ہم اس کے کام آنے والے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر جو ہے یہ یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہ جرم تھا کہ جو یوسف علیہ السلام پر انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، اور نہ کہ صرف یوسف پر بلکہ اپنے باپ پر بھی، جس طرح کہ آیت کے آخر میں آ رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلام اور کے بھائی سے شروع کیا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ ان کی محبت، انہوں نے اپنے باپ کی محبت زیادہ کیوں لے لی، اپنے باپ کے زیادہ منظور نظر کیوں بن گئے۔ تو یہ ان کا جرم ہے، جس جرم کی بنیاد پر ہم ان کو باپ کی آنکھوں سے، اس کو باپ کی آنکھوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا اصل ان کے وہ جرم جو کرنا چاہتے تھے، جس جرم کو کرنے جا رہے تھے، اس کے لیے شیطان نے ان کو جو ہے چکمہ دیا، اور شیطان نے ان کو جو ہے ہتھ کنڈا دیا کہ کس طرح سے تم اپنے اس جرم کو جو ہے اس کو جائز قرار دے سکتے ہو، اپنے اس قصور کو، اس گناہ کو کس طرح تم ایک اپنے لیے صحیح اور جائز قرار دے سکتے ہو، کہ واقعی یوسف جو چھوٹا ہے، اس کا بھائی اس سے بھی چھوٹا ہے، تو کیسے ان دونوں سے باپ محبت کرتا ہے، اور ہمیں چھوڑ کر، جب کہ ہم مضبوط جماعت ہیں اور باپ کے کام آنے والے ہیں کسی بھی مشکل وقت میں، کسی بھی اس طرح کے اوقات میں۔ تو تو یہ انہوں نے وہ جرم ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈالا، اور اس وجہ سے پھر انہوں نے سمجھا کہ یوسف کے ساتھ ہم جو بھی کر لیں، اس کو قتل بھی کر دیں، تاکہ وہ ہمارے لیے جائز ہوگا اور ہم اس میں حقدار ہوں گے، حق بجانب ہوں گے۔ اور اسی طرح سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کس انداز سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس حوالے سے ہمیں حقیقت میں اس چیز کو، تفصیلات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو کسی کے دل میں گناہ کی خواہش، اس کی تمنا پیدا کرتا ہے کہ کوئی گناہ کرنے کی، کوئی قتل کا گناہ ہو، کوئی زنا بدکاری کا گناہ ہو، کچھ بھی ہو، تو گناہ کرنے کی اس کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے شیطان۔ اب وہ گناہ جو ہے، اگر گناہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کے ہاں ایک قبیح اور غلط بات سمجھی جاتی ہے، تو پھر کیا ہے، شیطان اس گناہ کو انسان کے سامنے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مزین کرتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ کیسے کیسے شیطان جو ہے گناہوں کو انسانوں کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو بڑے بڑے جرائم بھی اور بڑے بڑے گناہ بھی اس کو جو ہے معمولی لگتے ہیں، بلکہ بعض اوقات گناہ کے بجائے اس کو نیکی نظر آتی ہے۔ تو گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اس کی تزیین کرتا ہے، اور پھر اس گناہ کو معمولی بناتا ہے۔ اگر گناہ سمجھا بھی جا سکتا ہو تو کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی چیز ہے۔
اور پھر مزید انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کوئی بات نہیں، بھی گناہ کر لو، اس کے بعد توبہ طائب ہو جانا، توبہ کر لینا، اور اس دھوکے میں ڈالتا ہے، توبہ کا چکمہ دے کر اس سے گناہ کروا لیتا ہے۔ اور جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو پھر جو توبہ جس کا چکمہ دیا ہوتا ہے کہ گناہ کر کے توبہ طائب ہو جانا، اس توبہ کی بھی اس کو توفیق نہیں ہونے دیتا، اس طرف بھی نہیں آنے دیتا، کہہ دیتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی لمبی زندگی ہے، توبہ کرنا ہے تو ابھی بعد میں کر لیں گے۔ تو اور پھر بھی یہ بھی کہ اگر توبہ نہ بھی کی تو اللہ تعالیٰ خود ہی بڑا غفور الرحیم ہے، خود ہی بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، توبہ نہ بھی کی تو اللہ تب بھی معاف کر دے گا۔ اور پھر بعض لوگوں کو شیطان کا یہ بھی چکمہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گناہ جو بھی کرتے چلے جاؤ، جو بھی جرم کرتے چلے جاؤ، تم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بنا رکھی ہے، ان کے ساتھ معاملات جوڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے بزرگ ہی تمہیں قیامت کے دن بچا اور چھڑا لیں گے۔ تو یہ شیطان کے قدم قدم پر انسان کو بہکانے کے، اس کو گناہ میں ڈالنے کے وہ سارے ہتھ کنڈے ہیں، سارے وہ جال ہیں، سارے وہ ہتھیار ہیں جس کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کیسے شیطان جو ہے انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ میں ڈالتا ہے، گناہ پر لگاتا ہے، اور گناہ کروا کے بھی انسان کو کس طرح سے مزید گناہوں پر اس کو آمادہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کو توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور انسان اپنے گناہوں کو سر پہ لیے ہوئے ہی آخرت کو سدھار دیتا ہے، اور آخر میں ممکن ہے جہنم کو چلا جائے۔ تو یہ ہے شیطان کے وہ ہتھ کنڈے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس صورت میں ہم مختلف موقعوں پر دیکھیں گے شیطان کے کیا کیا چکمے ہوتے ہیں، کیا کیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے گناہوں کو مزین کرنے کے، ان کو آسان بنانے کے، اور ان کو کیا کیا چکمے دیتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی دشمنی، نفرت، بغض ان کے ساتھ جو بھائیوں کا رکھا ہوا تھا، تو بھائیوں کو شیطان کیا سکھاتا ہے کہ تم واقعی ہی حق بجانب ہو اپنی اس دشمنی میں، نفرت میں، کہ باپ کیوں یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی نے باپ کی زیادہ محبت لے لی، اور کیوں باپ نے تم کو چھوڑ کر، جو کہ تم مضبوط جماعت ہو، تم کو چھوڑ کر چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا۔ اور یہاں پر ایک اور موضوع بھی ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، اگرچہ باپ کو اس کے اوپر حکم ہے، اس پر فرض ہے کہ اولاد کے درمیان کوئی چیز تقسیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ عدل انصاف سے کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، کہ اگر کوئی چیز عطیہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر اولاد کو دی جا رہی ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اولاد کو برابر طور پر دی جائے، یہ نہیں کہ ایک بیٹے کو دی جائے دوسرے کو نہ دی جائے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہدیہ عطیہ کے طور پر دی جاتی ہیں، ایک ہے جو انسان کی ذاتی ضروریات ہیں، اس کی ذاتی اخراجات ہیں، تو ممکن ہے بڑے بیٹے کے وہ اخراجات ہوں جو چھوٹے بیٹے کے نہ ہوں، تو وہاں پر جس بیٹے کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس پر خرچ کیا جائے گا، اس میں برابری کا معنی نہیں آتا۔ لیکن جہاں پر ہدیہ عطیہ کا معنی آتا ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو اس میں لازماً جو ایک بیٹے کو دیا جاتا ہے، گفٹ جو ایک بیٹے کو دیتے ہو اسی طرح کا دوسرے بیٹے کو بھی دو۔ اس کی تفصیلات حدیث میں آتی ہیں، نعمان بن بشیر کی وہ حدیث شاید سبھی کو یاد ہو، کہ جس میں ان کے باپ نے ان کو ایک باغ دینا چاہا، اور یہ بھی چھوٹے بچے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں نعمان بن بشیر کو ان کے باپ، کہ میں اپنے اس بیٹے کو جو ہے ایک باغ دینا چاہتا ہوں۔ تو میں پوچھا ان کے باپ سے کہ تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے میں کہ میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ تو آپ نے تم نے کیا باقی بیٹوں کو بھی اس طرح کے باغ دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اور باقیوں کو تو نہیں دیے میں نے، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ تو آپ مانتے ہیں انی لا اشہد علی جور، کہ میں اس طرح کے ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ تو جہاں تک تو عطیات کا معاملہ ہے، گفٹ اور ہدیے کا معاملہ ہے، اس میں تو اولاد کے درمیان برابری کرنا ضروری ہے اور اونچ نیچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک محبت کا معاملہ ہے، دلی میلان کا معاملہ ہے، تو یہ حقیقت میں انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ جس کا انسان کو مکلف بنایا جائے کہ اس میں بھی وہ برابری کا، ایک دوسرے کے سبھی بیٹوں سبھی اولاد کے ساتھ برابری کی محبت کرے۔ ہاں ظاہراً ان کے ساتھ برابری کی محبت کرنا ہوگی، ظاہر سے مراد یعنی جس طرح کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر ایک بچے کا بوسہ لیا جاتا ہے، باپ بوسہ لیتا ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے بیٹے کا بوسہ لے، تاکہ اس کے دل میں نہ آئے کہ اس کا کیوں لیا اور میرا کیوں نہیں لیا، تاکہ اس میں برابری ہو ظاہری طور پر۔ لیکن دلی میلان جو ہے، دلی محبتیں جو ہیں، یہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کہ جس میں انسان کو مکلف نہیں رکھا گیا۔ حتیٰ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے درمیان برابری کی تقسیم کرتے،
ان کے اخراجات کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، حتیٰ کہ وقت گزاری کے حوالے سے بھی. لیکن جہاں تک دلی محبت کا حوالہ، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ میری وہ تقسیم ہے جس میں میرا اختیار ہے، لیکن وہ تقسیم جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں میری ملامت نہ ہو. تو یہاں پر بھائیوں کا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شیطان نے جو پٹی پڑھائی وہ اسی بات کی کہ باپ کیسے جو ہے تم سے، ان کے چھوٹے بچوں سے، یوسف اور اس کے بھائی سے محبت کر رہا ہے اور تم کو چھوڑے ہوئے ہے. تو یہ دلی محبت اور دلی میلان جو ہے باپ کا، حقیقت میں اس پر اعتراض کرنا سراسر غلط تھا، عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. تو کہتے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ جو ہے بڑا کھلی کھلی غلطی پر ہے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی بیان کرنا چاہیں گے کہ بعض اوقات جو دلی میلان ہوتے ہیں اس کے بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اس کی وجوہات میں سے عموماً ہمارے ہاں معروف ہے اور سابقہ زبانوں سے یہ چیز چلی آئی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت زیادہ ہونا، یعنی کسی کا اگر بڑے بچے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں تو طبی طور پر، عام طور پر چھوٹے بچوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تعلق، ان کی فرمانبرداری یا نافرمانی، ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کا اچھا سلوک یا برا سلوک، ان چیزوں کے لحاظ سے بھی ظاہری بات ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے، محبت کا، نفرت کا، یا ان چیزوں کا ان کے ساتھ. اور اسی طرح سے اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں. ایک بچہ خدمت گزار ہے ماں باپ کا، دوسرا وہ خدمت نہیں کر رہا حالانکہ کر سکتا ہے. تو اسی طرح کسی بیٹے کا زیادہ ضرورت مند ہونا اور جسمانی طور پر کسی کا کمزور ہونا، بیمار ہونا، ایسی چیزیں بھی بعض اوقات کسی کی محبت کے، زیادہ محبت کے ذریعہ بنتی ہیں. اور بلکہ حتیٰ کہ بعض اوقات کسی بیٹے کا دور ہونا اور دوسرے بیٹے کا پاس قریب ہونا، دور ہونے سے مراد بیٹا کسی اور ملک میں رہتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے. تو دلی میلان کے حقیقت میں کئی اسباب ہوتے ہیں تو جس وجہ سے انسان دوسرے کی طرف زیادہ جھکتا ہے. تو علی کل حال دلی میلان جو ہے اس میں انسان کی کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. لیکن جو ظاہری تقسیم ہے اولاد کے درمیان برابر ہونی چاہیے، چاہے وہ ظاہری محبت کے لحاظ سے ہو، ظاہری معاملات کے حوالے سے ہو یا لین دین کے حوالے سے ہو. تو اس پر بھائی اعتراض کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو حقیقت میں کمتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی نظروں میں بھی اور باپ کی نظروں میں بھی، کہ یوسف کیسے تم اس سے محبت کرتے ہو جبکہ یہ اس محبت کے لائق نہیں ہے اور ہم ہیں اصل جو اس چیز کے لائق ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، کیا کہتے ہیں، حتیٰ کہ باپ کے لحاظ سے بھی ان کا کیا تصور ہے. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس انداز سے ان پر مسلط ہو چکا تھا، کہ شیطان جب کسی انسان پر مسلط ہو جاتا ہے تو کس انداز سے اس کو جو ہے غلط قسم کے چیزیں پڑھاتا سکھاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. تو حتیٰ کہ باپ جو اللہ کا نبی ہے اس کو بھی کیا کہہ دیا، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارا باپ کھلی، اگر لفظی معنی کیا جائے تو کھلی گمراہی پر ہے. لیکن حقیقت میں ضلال کا لفظ جو ہے عربی میں مختلف معنوں میں آتا ہے. ایک ضلال تو وہ ہے کہ جو ہدایت سے گمراہی ہو، آدمی ہدایت سے ہٹ جائے، ہدایت سے پھر جائے، ہدایت سے پھر جانا وہ گمراہی، جو اصل دلال جس کا آتا ہے، جس کا سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ولضالین کے لفظ میں. لیکن اپنے دلال کا لفظ جو ہے یا ضلالت کا لفظ جو ہے اور بھی کئی معنوں میں آتا ہے، جس کا معنی غلطی بھی ہوتا ہے، کہ آدمی کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو بھی ضلال کا نام دیا جاتا ہے. تو یہاں پر کوئی شک نہیں کہ ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے باپ کے بارے میں یہ تو نہیں کہ وہ ضلال، یعنی وہ دینی لحاظ سے گمراہی پر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. لیکن جو گمراہی یا جس ضلال کا ان کے اپنے مقصد ہے کہنے کا، وہ کیا تھا، ان کی ظاہری غلطی، کہ جو غلطی ان کی نظر میں کیا تھی کہ چھوٹے بیٹوں سے محبت کرنا اور ہم کو چھوڑ دینا. اور یہ سارا حقیقت میں جس سے ہم نے بتایا کہ شیطانی وار تھا ان کے اوپر، کہ جس کے ذریعے سے وہ آنے والے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جرائم کرنے والے تھے ان کو، تاکہ وہ جرائم کرنا ان کے لیے آسان ہو جائیں اور یوسف علیہ السلام اور باپ کی غلطی باور کروائیں کہ تم غلطی پر تھے، ہم صحیح تھے. تو کیا کہتے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. دیکھیے شیطان انسان کو کہاں تک جا پہنچاتا ہے، اور حسد جو ہے چاہے بھائیوں کے درمیان بھی کیوں نہ ہو، یہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ ایک باپ کے بھائی، ایک باپ کے اولاد، ایک باپ سے پیدا ہونے والے، ایک گھر میں رہنے والے، لیکن حسد کہاں تک پہنچاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ قتل کرو یوسف کو او اطرحوہ، یا اس کو پھینک دو اردن، کسی زمین میں، یخلو لکم وجہ ابیکم. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے متوجہ ہو جائے گا، یعنی تمہارے لیے خاص ہو جائے گا، تمہارے لیے خالص ہو جائے گا،
اور باپ کی ساری توجہات اور ساری یعنی کہ ان کی اس کی جو ہے فکر سوچیں اور اس کی ساری یعنی کہ محبتیں تمہارے لیے ہو جائیں گی، اور یوسف اس کی آنکھوں سے دور ہو جائے گا۔ ان کا مقصد، ان کا پلان کیا تھا کہ یوسف کو باپ کی آنکھوں سے دور کر کے باپ کی محبتوں کو اپنی طرف لگا لینا، اپنی طرف اس کا رخ پھیرنا۔ اور یہ حقیقت میں سارا بے وقوفانہ انداز ہے کہ دلی محبتیں اس طرح کے ظاہری پراپیگنڈوں کے ساتھ، اس طرح کے ظاہری یعنی چیزوں کے ساتھ دلی محبتیں نہیں جیتی جاتی۔ اگرچہ ظاہراً کبھی کوئی مجبور ہو کر کوئی اس طرح کا رویہ کر بھی لے کہ جس میں ظاہری محبت کسی کے ساتھ اس کا اظہار کر بھی دے، لیکن اس طرح کے معاملات سے کبھی بھی دلی محبتیں جیتنے کا معاملہ نہیں ہوتا، اور نہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن شیطان ہے کہ جو انسان کے لیے اس کے جرائم کو خوشنما بناتا ہے، تو کیا کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، اقتل یوسف، قتل کو یوسف کو، یعنی اس حد تک، یعنی بھائی کو قتل کرنے کے جرم تک جا پہنچے۔ اتنا بڑا جرم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی شیطان نے ان کو کس انداز سے بہکایا ہوا تھا، اور کس انداز سے ان کے دل دماغ پر شیطان مسلط ہو چکا تھا، حتیٰ کہ قتل جیسا عظیم ترین جرم جو ہے وہ بھی ان کے سامنے آسان کر دیا، بلکہ ان کے سامنے جو ہے جائز بنا دیا کہ یہ بالکل تمہارا حق ہے اور تمہارے لیے جائز ہے کہ اس کو قتل کرو، یا قتل کرو اب اطرحوہ ارضین، یا اس کو پھینکو کسی زمین میں۔ کسی زمین میں پھینکنے کا معنی چھوٹا بچہ ہے، کسی صحرا میں، کسی دور دراز زمینوں میں اس کو پھینک آؤ، وہیں گمسم ہو جائے، کہیں گم ہو جائے، کہیں نکل جائے، یا مرکھپ جائے، اور اس طرح سے باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، باپ کی آنکھوں سے غائب ہو جائے، اور باپ کی ساری محبتیں، باپ کی ساری توجہات تمہارے لیے خالص ہو جائیں۔ یہ معنی یخلو لکم وجہ ابیکم، یخلو یعنی خالی ہو جانا، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کی ساری توجہات، ساری محبتیں تاکہ تمہارے لیے ہو جائیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اچھا، شیطان کے چکمے دیکھیے کیا کیا جس کا ہم صاحب کا ذکر کیا ہے۔ وَتَكُونُوا، اور ہو جاؤ، بن جاؤ تم، من بعدہ، یوسف کو قتل کرنے کے بعد، اس کو کسی زمین میں پھینک دینے کے بعد کیا ہو جاؤ، قوم صالحین، نیک لوگ بن جاؤ، یعنی بعد میں توبہ طائب کر لو، توبہ طائب ہو جاؤ، توبہ کر لو اور نیک بن جاؤ، تاکہ تمہارا یہ جرم بھی معاف ہو جائے۔ اور یہ ہے وہ شیطان کا ہتھ کنڈا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو گناہ کی تمنا دلاتا ہے، خواہشیں پیدا کرتا ہے، گناہ کو مزین کرتا ہے، اور گناہ کو آسان کرتا ہے، حتیٰ کہ آدمی گناہ کر لیتا ہے تو کرنے سے پہلے بلکہ اس کو توبہ کی امید دلاتا ہے، توبہ کر دینا، اور پھر گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی امیدیں بھی اسے ختم کروا دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ گناہ کر لو، اس کے کرنے کے بعد جو ہے پھر نیک ہو جانا۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے، کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرے، کہ پہلے سے ہی دل میں نیت ہو کہ گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ طائب ہو جاؤں گا؟ حقیقت میں اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ حقیقت میں کیا ہے، ایک دادیدہ دانستہ طور پر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ جرم ہے، اس چیز کو کرنا میرے لیے لائق نہیں، جائز نہیں ہے، اور پھر بھی اس چیز کو کرتا ہے، اور کرتے ہوئے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا۔ تو حقیقت میں اللہ کے ساتھ ایک بہت بڑا یعنی گستاخی کا، اللہ کے ساتھ بہت بڑی ایک بدتمیزی کا انداز ہے کہ اللہ کو کیا سمجھا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کس انداز کے توہین کا انداز ہے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو جانتے بوجھتے ہوئے، اور پھر یہ بھی کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ تم اب جرم جو کر رہے کس نیت سے کر رہے ہو، کہ کس انداز سے کر رہے ہو۔ تو علی کل حال کسی کا گناہ کو کرنا اس نیت سے کہ میں توبہ کر لوں گا، اس کے لیے گناہ کرنے کا اس کے لیے کوئی جواز نہیں پیدا کر دیتا، اس کے گناہ کرنا جائز نہیں ہو جاتا، بلکہ ممکن ہے اس گناہ کی قباحت اور بڑھ جاتی ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، جرم ہے، اور پھر بھی اس کو دیدہ دانستہ طور پر کر رہا ہے، جیسے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر اور تعظیم ہو ہی نہ۔ کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، ناممکن ہے کہ ایسے جرم کو، جس کو سمجھتا ہے کہ جرم ہے پھر بھی اس کو آگے بڑھ کر جرم کرے۔ تو اس لیے ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ تعالیٰ نے مشرک و کافروں کے بارے میں ہی فرمایا کہ ان کے سارے جرائم، ان کے سارے کفر و شرک اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی پہچانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، بلکہ انسان کی ہر طرح کی گناہ نافرمانیاں حقیقت میں اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو جانا نہیں ہوتا، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی عظمتوں کو دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ورنہ جس قدر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، اللہ کی قدردانی ہوتی ہے، اور اسی قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اتقاکم للہ تعالی و اخشاکم لہ و اخشاکم للہ تعالی و اتقاکم لہ،
میں تم سے سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اس سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں وہی ڈرنے والے ہیں کہ جو علماء، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کی عظمتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ گناہ کرنا توبہ کی نیت سے یہ ایک الگ سے بڑا جرم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شیطان نے یہی پٹی پڑھائی کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی دور زمین میں پھینک دو، تاکہ باپ کی ساری نظریں تمہاری طرف ہو جائیں، ساری توجہات تمہارے لیے ہو جائیں، اور تمہارے باپ کی ساری محبتیں سمٹ جائیں، اور اس کے بعد پھر توبہ طائب ہو جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف۔ اب بعض اوقات مجرم ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، لیکن سبھی اس ظلم میں ایک جیسے اور برابر نہیں ہوتے۔ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے بہت کچھ ان میں کسی حد تک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ سمجھنے والے کسی حد تک اس ظلم میں کم درجے کے، یا کسی حد تک اس ظلم میں ان کا معاملہ اس کا بڑھ کر نہیں ہوتا جو بڑے ظالموں کا ہوتا ہے۔ تو یہی حال یہاں پر بھی تھا کہ بھائیوں کے اندر ایک ایسا بھی تھا کہ جس کے دل میں کسی نہ کسی حد تک کوئی انسانیت کی رمق باقی تھی، اور اس نے سمجھا کہ واقعی وہ بھائی کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو زمین میں پھینک دینا کہ بھائی ضائع ہو جائے اور کہیں مر کھپ جائے بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تم ایسا کرو، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ لیکن کیا مشورہ دیتا ہے؟ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت بہتر تھا، اس کا مشورہ بھی کیا ہے؟ اس کا مشورہ بھی یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ بھائی کو کیسے تم قتل کرتے ہو، کیسے تم ان کے اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ اصل تو یہ چاہیے تھا، یہ بات سمجھانے کی تھی، لیکن یہاں پر چونکہ سارے ایک ظلم کے میدان، ایک ظلم کے رستے پر چل رہے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی کم زیادہ کا معاملہ ہے، تو جس میں کم تھا، جو کہ کم تھا اس معاملے میں، اس ظلم میں تھوڑا کم تھا، تو اس نے کیا کہا؟ القوہ فی غیابت الجب، اس کو ڈالو کسی کنویں کی گہرائی میں۔ غیابت کے معنی چھپا دینا، کسی چیز کو ایسی جگہ پر چھپا دینا کہ جہاں سے نظر نہ آئے، اور جب کہتے ہیں کنویں کو، اور کنواں بھی عام طور پر جو کچا کنواں ہو، کہ جو اب آباد قسم کا ہو، ایسے کنویں میں یوسف کو پھینک دو، کیونکہ اور جب کا لفظ اس لیے استعمال کیا یہاں پر کیونکہ آگے انہوں نے کیا کہتا ہے؟ یلتقطہ بعض السیارہ۔ یلتقط کے معنی کسی بچے کو اٹھانا، ایک ہوتا ہے کہ گم شدہ کسی چیز کا پانا، اس کو لقطہ کہتے ہیں، اور کسی بچے کو، گم شدہ کسی بچے کو پانے کو لقیط، عربی میں اس کو لقیط کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یلتقطہ، اس کو پا لیں، اس کو اٹھا لیں، بعض السیارہ، بعض قافلے والے۔ تو ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، نہ کسی ایسی زمین پر پھینکو کہ جہاں پر مر کھپ جائے، بلکہ ایسا کرو کہ کسی رستے پر کسی کنویں میں ڈال دو، اور کنواں جو عام آبادی سے دور ہو، کیونکہ آبادی کے اندر کنواں ہوگا تو یوسف کو نکال کر لوگ پھر ہمارے باپ کے پاس لے آئیں گے، لیکن کسی رستے پر کنویں میں ڈالو کہ جو عام طور پر بے آباد کنویں ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس کنویں میں ڈالو تاکہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرتے ہوئے پانی لینے کے لیے جب ادھر آئے گا تو یوسف کو نکال لے گا، اور اس طرح سے یوسف ہماری آنکھوں سے بھی دور ہو جائے گا، اور قتل بھی نہیں ہوگا، قتل کا جرم جو ہے اسے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کم از کم کچھ جرم کا احساس تھا کہ واقعی قتل کا جرم کتنا بڑا ہے، اور ہمیں یہ جرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو جو ہے القوہ فی غیابت الجب بھی، کہ اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ جس کو اٹھا لیں اور جس کو نکال لیں بعض چلنے والے، یا بعض سیارہ میں قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ مشورہ ہے کہ جو تم یوسف سے اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہو، اور یوسف کو اپنی باپ کی آنکھوں سے دور کر سکتے ہو، اور اسی وقت جو ہے تم جو ہے ایک قتل جیسے بڑے جرم سے بچ سکتے ہو۔ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو بھائیوں کی سازشیں چل رہی تھی کہ کس انداز سے باپ کی آنکھوں سے دور کرنے کی، کس انداز سے ان کو گرانے کی، اور بلکہ اس واقعے کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے کہ شیطان کس انداز سے انسان کو بہکاتا ہے، اور شیطان کو ورغلانے کے شیطان کے کیا کیا ہتھ کنڈے اور انداز ہوتے ہیں، کس انداز سے قدم قدم پر اور سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو پھنساتا ہے، حتیٰ کہ انسان بڑے سے بڑے قتل جیسے جرم کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ بھائی نہیں دیکھا انہوں نے کہ بوڑھے باپ پر کیا گزرے کی اگر ہم اس بیٹے کو اس کی آنکھوں سے دور کر دیتے ہیں، چاہے قتل کر کے دور کریں جیسے بھی، اور خود یہ چھوٹے بچہ جو ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ لیکن جب انسان حقیقت میں شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہوتا ہے، اور شیطان اس کے دل دماغ پر مسلط ہو چکا ہوتا ہے،
تو اس کی ساری عقل و خرد جو ہے جاتی رہتی ہے، اور یعنی کہ بلکہ دین ایمان تو کیا بلکہ عقل اور انسانیت بھی اس سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو مبین، جہاں صاحب آیت میں جو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی کھلی دشمنی کے انداز یہاں پر ہم اس واقعے کے اندر عنایتوں کے اندر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کی کھلی کے دشمنی کے انداز کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، اس کی سازشوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم ترین واقعات، ان عظیم ترین واقعات کے جو سبق حاصل ہونے والے ہیں، ان سے جو عبرتیں ملنے والی ہیں، ان کو سیکھ کر حاصل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے فتنوں سازشوں سے ہر مسلمان کو بچا کے رکھے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔